بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ یہ اپنے گھروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے، خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ دیوار سکندری۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی، آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچا لیں، اور ان لوگوں نے اس کام کے لیے کچھ مال دینے کی پیشکش بھی کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ آپ نے دونوں پہاڑ کے درمیان کھدائی کی۔ جب پانی نکل آیا تو اس میں پگھلایا تانبا اور پتھر جما دیے گئے، اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا دیے گئے، اور درمیان میں لکڑی اور لوہا کوئلہ بھر دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اسی طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب کچھ مل کر بہت ہی مضبوط اور اچھی دیوار بن گئی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں سب سے پہلے سفر کا ذکر کیا گیا، پھر دوسرے سفر کا ذکر کیا گیا، اور پھر تیسرے سفر کا ذکر کیا گیا۔ تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی۔ دیوار کہاں بنائی گئی؟ حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کہاں ہے؟ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملے واروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے مشہور دیواریں چین ہیں، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہیں۔ دوسری دیوار بخارا ہے جو تیمور کے دور میں بھی موجود تھی، اور تیسری دیوار دغدغستان میں ہے، یہ بھی لوہے اور تانبے کی نہیں بنی ہوئی۔ چوتھی دیوار بھی تیسری دیوار کے کچھ فاصلے پر بنائی گئی ہے، یہ دو بلند چوٹیوں سے گھیری ہوئی ہے۔ عباسی بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ذوالقرنین دیوار ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے تحقیق کے لیے کسی بندے کو بھیجا۔ وہ بھی اس دیوار کو دیکھنے آیا، اور اس نے بتایا کہ وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، اور اس دیوار کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اب چلو باقی کل کو توڑیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آئے گا تو ان میں سے ایک کہے گا، اب چلو کل انشاءاللہ توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد قتل کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین میں ہر جگہ پھل جہاں ہوگے وہ سارا کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ میں بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ سب مر جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ حضرت اسام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی۔ صحیح کو یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔